تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم پہلے سیموئیل کی کتاب کے 22ویں اور 23ویں باب کا مطالعہ کریں گے۔ پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں خدا کے خادمین کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر محیب خوش آمدید۔ بہت شکریہ بھائی۔ ڈاکٹر اسامہ خوش بہت آمدید۔ شکریہ۔ ساتھ ہی اسٹوڈیو میں آئے ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ڈاکٹر اسامہ، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں 22ویں باب کا ایک عمومی خیال پیش کیجیے۔ 22ویں باب میں ہم دو منظر دیکھتے ہیں، ایک منظر میں داؤد ہے اور ایک منظر میں ساؤل ہے۔ ایک منظر اس شخص کے لیے جس نے خدا کی سوچ کی پیروی کی اور جو خداوند کے حکم کے مطابق چلتا ہے۔ جب جاد نبی نے اسے بتایا کہ اس گڑھ میں مت رہ، روانہ ہو اور یہودا کے ملک میں جا، اور بادشاہ جسے لوگوں نے چنا تھا اس نے کاہنوں کو شہر میں کیسے مارا۔ کیا وہ ساؤل تھا؟ جی، وہ ساؤل تھا، اور ایسا کرنے کے لیے ادومی دوئگ کو استعمال کیا گیا تھا جو شروع سے ہی اس کے ساتھ چلاکی اور چال بازی سے بات کرتا تھا۔ مثلاً 10ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ دوئگ نے کہا، اخی ملک نے داؤد کے لیے خداوند سے سوال کیا، اور اس نے اس کے لیے خداوند سے سوال کیا اور اسے زرد راہ دیا اور فلسطی جولیت کی تلوار دی، اس نے الفاظ کو توڑ موڑ دیا، اور در حقیقت 21ویں باپ میں ہم بالکل نہیں پڑھتے کہ اخی ملک نے خداوند سے دریافت کیا۔ ہم پڑھتے ہیں کہ اخی ملک داؤد سے ملنے کو کانپتا ہوا آیا اور اس سے کہا، تو کیوں اکیلا ہے اور تیرے ساتھ جس نے کوئی آدمی کہانیاں نہیں؟ بنائیں۔ کہانی بنانا، جی ہاں، ہم برائی کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے ایک طرح کے پروں والے پرندے ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ اگر ساؤل کسی کا دوست ہوگا یا کسی پر بھروسہ کرے گا یا کوئی اس کی طرف ہوگا تو ادومی دوئگ کے سوا کون اس کی طرف ہوگا؟ بے شک اس کے اور داؤد کے درمیان تضاد تھا، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ہر کوئی جو مصیبت میں تھا، ہر کوئی جو قرض دار تھا اور ہر کوئی جس کی روح تلخ تھی داؤد کے پاس جمع ہوئے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رد کیے ہوئے بادشاہ کے پاس بہت کم لوگ جمع ہوئے اور سب سے بڑی اکثریت ساؤل کے پاس جمع ہوئی، اور یہی ہم موجودہ دور میں دیکھتے ہیں کہ جو خالص دل کے ساتھ اور خداوند کے پاس جمع ہوتے اور اس کی پیروی کرتے وہ بہت کم ہیں، اور جو دنیا کی پیروی کرتے ہیں اور دنیا کی خواہشات اور جسم کی پیروی کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ڈاکٹر محیب، میں 22ویں باب کی پہلی آیات کو پڑھنا چاہوں گا۔ اور داؤد وہاں سے چلا اور ادلام کے مغارے میں بھاگ آیا، اور اس کے بھائی اور اس کے باپ کا سارا گھرانہ یہ سن کر اس کے پاس وہاں پہنچا، اور سب کنگال اور سب قرض دار اور سب بگڑے دل اس کے پاس جمع ہوئے، اور وہ ان کا سردار بنا، اور اس کے ساتھ قریباً 400 آدمی ہو گئے، اور وہ ان کو شاہ مواب کے سامنے لے آیا۔ سو وہ جب تک داؤد گڑھ میں رہا اسی کے ساتھ رہے۔ تب جاد نبی نے داؤد سے کہا، اس گڑھ میں مت رہ، روانہ ہو اور یہودا کے ملک میں جا۔ سو داؤد روانہ ہوا اور حارت کے بن میں چلا گیا، اور وہاں سے داؤد مواب کے مصفا کو گیا، اور مواب کے بادشاہ سے کہا، میرے ماں باپ کو ذرا یہیں آ کر اپنے ہاں رہنے دے، جب تک کہ مجھے معلوم نہ ہو کہ خدا میرے لیے کیا کرے گا۔ ڈاکٹر محیب، وہ وقت جس میں داؤد ایک جگہ سے دوسری جگہ پھر رہا تھا، اس میں کتنا وقت لگا، اور علامتی طور پر ہم اس میں کیا دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں وضاحت کیجیے۔ یہ مختصر وقت نہیں تھا، اور یہ داؤد کی زندگی کا بہتر دورانیہ تھا، اور شاید یہ 10 سے 15 سالوں پر محیط تھا۔
اور اس میں اسے خطرہ تھا اور وہ سارا دن مر رہا تھا، اور اس کے ساتھی یونیتن کے چھوڑنے پر اسے دھچکا لگا اور اس نے محسوس کیا کہ وہ دنیا میں اکیلا ہو گیا، اور نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے وہ عدم توازن کا شکار ہو گیا اور وہ کاہن کے پاس گیا، لیکن افسوس کہ وہ خدا سے نہیں ملا، حالانکہ وہ خدا کے گھر میں گیا تھا، اور وہ وہاں سے براہ راست جد کے بادشاہ عکیس کے پاس گیا اور وہاں پاگل ہونے کا بہانہ کیا، اور اس کا یہ رویہ اس پرندے کی مانند تھا جو اپنے گھونسلے سے گر گیا ہو، اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا اور اپنا توازن دوبارہ حاصل کیا، اور وہ ادلام کے مغارے میں چلا گیا، اور یہ اس کی زندگی کا اچھا وقت تھا، اور سب کنگال اور سب قرضدار اور سب بگڑے ہوئے دل اس کے پاس جمع ہوئے، اور وہ ان کا سردار بنا اور اس کے ساتھ تقریباً 400 آدمی گئے، اور اس کے بعد وہ مصافہ میں مواب کے بادشاہ کے پاس مواب میں گیا، کیونکہ اس کی ماں اور باپ وہاں تھے اور وہ بوڑھے تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ داؤد کی دادی یعنی روت مواب میں تھی، لہٰذا میں کہوں گا کہ وہاں ہم آہنگی تھی، اور مواب میں ان کے رشتہ دار تھے، چنانچہ ماں اور باپ جو کہ بوڑھے تھے وہ مواب کے بادشاہ کے پاس پناہ کے لیے گئے، لیکن خداوند کی مرضی یہ تھی کہ وہ مواب میں نہ رہے، اس لیے خدا نے جد نبی کو بھیجا تاکہ اس سے کہے کہ وہ مواب کے قلعے میں نہ رہے بلکہ وہ یہودا کی سرزمین میں آ جائے، اور واقع ہی وہ یہودا کے بیابان میں چلا گیا۔ اس عرصہ میں داؤد بہت مایوس تھا اور وہ نفسیاتی طور پر تھکا تھا، اور ساؤل نے اسے ستایا جو کہ مسیح کی علامت ہے اور جسے دنیا نے رد کیا، اور وہ لوگ جو داؤد کے پاس ادلام کے غار میں جمع ہوئے اور اس کی پیروی کی، وہ ان ایمانداروں کی علامت ہے جو خداوند کی تعریف کرتے ہیں، وہ خداوند جسے دنیا نے رد کر دیا، اور وہ ان کا سردار بن گیا، اور وہ چھوٹا سا حلقہ جو اقرار کرتا ہے کہ مسیح کا مالک اور خداوند ہے، اور وہ اسے اپنی زندگیوں کا مالک اور گھروں کا بادشاہ قرار دیتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ خداوند ان میں سکونت کرتا ہے، ان لوگوں میں جو اس سے سچی محبت رکھتے اور وفادار ہیں۔ ہم مسیح کی ثابت قدمی کے دور میں ہیں، وہ دور جس میں ہم دنیا کو دشمن محسوس کرتے ہیں اور خود کو رد کیا ہوا محسوس کرتے ہیں اور زخم محسوس کرتے ہیں جس کی اجازت خداوند دے رہا ہے، اور بے شک ہم مشکلات کے بغیر سفر کی توقع نہیں کر سکتے، اور داؤد کا سفر بہت مشکل تھا، وہ آنسوؤں سے بھرا تھا، اور ہمارا بھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ ادوار ہمیں خداوند پر بھروسہ دیتے اور ہمیں اس کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ صحیح، لیکن یہ 10 سال سے بڑھ کر گیا، ایسا ہی ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ خدا دکھوں کو اپنے بچوں پر آنے کی اجازت کیسے دیتا ہے، اور وہ پیار کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ انہیں دکھوں میں دیکھ رہا ہوتا ہے اور مداخلت نہیں کرتا؟ خداوند اس وقت داؤد کو کیسے دیکھ رہا تھا جب وہ دکھ اٹھا رہا تھا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ گھوم رہا تھا؟ خدا اپنے بچوں پر مصیبتیں کیوں آنے دیتا ہے؟ وہ مقصد اور وجوہات جن میں خدا دکھوں میں آنے کی اجازت دیتا ہے وہ بہت متفرق ہیں، لیکن متحرک ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ 2 طرح کی تکلیفیں ہیں۔ مثلاً داؤد ہمارے سامنے ایک مثال ہے جس میں پہلے سیموئیل کے دوسرے سیموئیل میں مصیبت اٹھائی، لیکن پہلے سیموئیل کی مصیبت اور دوسرے سیموئیل کی مصیبت میں بہت بڑا فرق ہے۔ پہلے سیموئیل والی مصیبت آنے میں خدا کی مرضی شامل تھی تاکہ اس سے ایمان کا امتحان اور تربیت ہو اور داؤد کی زندگی میں خدا کے منصوبے پورے ہوں جو وہ اپنے دل میں رکھتا تھا، لیکن دوسرے سیموئیل میں مصیبت کی وجہ گناہ تھا اور کڑوی فصل کا نتیجہ تھا۔ پطرس ہمیں پہلے پطرس کے 3 باب کی 17ویں آیت میں ان 2 مصیبتوں کی اقسام کے بارے میں بتاتا ہے کہ اگر خدا کی یہی مرضی ہو کہ تم دکھ اٹھاؤ، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں خدا کی مرضی سے دکھ آ سکتے ہیں، کیونکہ اگر خدا کی یہی مرضی ہو کہ تم نیکی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھاؤ تو یہ بدی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھانے سے بہتر ہے، کیونکہ کچھ لوگ تصور کرتے ہیں کہ اگر وہ اچھا کریں گے تو دکھ اٹھائیں گے اور جب وہ برائی کریں گے تو دکھ نہیں آئے گا۔ نہیں، دکھ آنے کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان 2 طرح کے دکھوں میں فرق ہے۔ کیا خدا واقعی ہمیں دیکھ رہا ہے؟
दरअसल ऐसा नहीं है। खुदा दुख की इजाज़त देता है लेकिन वो उसकी तरफ रजू नहीं करता या उसकी इजाज़त नहीं देता जब तक कि कोई मुतल्लिक ज़रूरत ना हो। इसलिए हम पढ़ते हैं कि उसके सबब से तुम खुशी मनाते हो, अगरचा अब चंद रोज़ के लिए ज़रूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमज़दा हो। इन अल्फाज से कि अगर ज़रूरी हो, हम समझते हैं कि अगर कुछ तश्कील करने के लिए ये दुख ज़रूरी है, जैसा कि मैंने कहा कि ये तरबियत के लिए भी हो सकता है ताकि खुदा हम में से बेहतरीन निकाले, जैसे कि हीरा कार्बन या कोयले से निकलता है। लिहाजा खुदा दुख की इजाज़त देता है लेकिन वो हमारे साथ हमदर्दी करता है और शिफायत करता है और हमारी मदद करता है और दुख में हमें बर्दाश्त करने की हमेशा सलाहियत देता रहता है। वो हमारे दुख से खुद को अलग नहीं करता, वो हमारे साथ दुख में रद्द-ए-अमल क्योंकि देता जिस है। सूरत में उसने खुद ही आजमाइश की हालत में दुख उठाया तो वो उनकी भी मदद करता है हमेशा। सही। डॉक्टर मुहीब, दूसरी आयत में जो मुख्तलिफ इक़साम के लोग दाऊद के पास जमा हुए और सब कंगाल और सब कर्जदार और सब बिगड़े दिल उसके पास जमा हुए और वो उनका सरदार बना और उसके साथ करीबन 400 आदमी हो गए। मैं इन 3 इक़साम के बारे में तफसीलन जानना चाहूँगा। देखें, दर हकीकत दुख हमें मसीह की तरफ ले जाते हैं और ये एक बरकत की तरह हैं। लदुकिया की कलीसिया के फरिश्ते की गुफ्तगू में मुकाशफा के 3 बाब में लिखा है, चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं। ऐसे लोग हैं जो खुदावंद के बगैर इंतजाम करते हैं। उन्होंने खुदावंद से कहा था कि हमारे पास से चला जा, हम तेरी राहों की मार्फत के ख्वाहां नहीं। वो खंजरी और सितार की ताल पर गाते और बांसुरी की आवाज से खुश होते हैं। उनके पास आसाइश के तरीके हैं, उनके पास दौलत और किस्मत, उनके पास कामयाबी और बच्चे हैं। उनको एहसास नहीं होता कि उन्हें खुदाम की जरूरत है। 9 मुबारकबादियों में खुदाम ने सबसे पहली में कहा, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। और वो जो महसूस करता है कि उसके पास झुकने या भरोसा करने के लिए कुछ नहीं, वो जिसका भरोसा हर चीज से उठ जाता है। वो कुछ नहीं कर सकता, वो किसी चीज का मुस्तहिक नहीं, और वो इससे वाकिफ है कि यही वो है जो भरपूर फजल को कबूल करता है, जो जरूरतमंद है। सही। ये पहली किस्म के लोग हैं। दूसरी किस्म वो जो के कर्जदार थे। बाइबल इस बात का जिक्र नहीं करती कि दाऊद ने उनके कर्ज वापस कर दिए, लेकिन वो दाऊद के पास आए और उस पर भरोसा किया और उसके साथ रहे और उसके साथ हिफाजत महसूस की। सब कंगाल और सब कर्जदार और सब बिगड़े दिल उसके पास जमा हुए। सही। गुनाह एक बड़ा कर्ज है और मसीह ने ये कर्ज सलीब पर उतार दिया। और जैसा कि पालूस ने फिलेमोन से ये कहा, और अगर उसने तेरा कुछ नुकसान किया, उसने तुम्हें खरीद या लिया, उस पर तेरा कुछ आता है तो उसे मेरे नाम लिख ले, मैं खुद अदा करूंगा। गुलगता की सलीब पर यही हुआ। मसीह ने हमारा कर्ज सलीब पर अदा कर दिया और हमारे गुनाहों की सजा बर्दाश्त की और हमें माफी दी जिसकी बुनियाद रास्तबाजी थी। तीसरी किस्म क्या है? हर शख्स जिसकी रूह में तलखी थी और गुनाह ने रूह में कड़वाहट और जख्म भी पैदा किए। और मैं कहूंगा कि गुनाह के असरात दुख और पूरी इंसानी तारीख में दुख की वजह बने, और गुनाह बहुत से आंसुओं की वजह बना। और मसीह ने जब वो इस जमीन पर आया तो उसने इस तलखी को दूर करके इसका इलाज किया। और मैं बताना चाहूंगा कि वही लोगों के दिलों में खुशी को भर सकता है। उसने खारे पानी को मीठे और ताजगी बख्श पानी में बदल दिया। खुदावन ने सब बोझ उठाने वालों को बुलाया, उसने उनसे क्या मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। भाई ओसामा, दाऊद अपने माँ और बाप को मोआब में ले गया। जी हाँ। और इससे पहले उसने मोआब का सफर किया। हमें इन 2 सफरों के बारे में बताइए। एक सफ़र बैतुलहम से मोआब तक भरपूरी के घर से, यानी वो जबकि जिसे खुदावंद ने चुना और लेकर मोआब की तरफ, ये बेईमानी का सफ़र है। हमसे पहले रूत की कहानी है। देखा कि काजियों के दौर हुक्मरानी में उस मुल्क में कैद आया। जब हम मायूस हों या कैद में हों या दुखी या एज़रसानी या खौफ में होते हैं तो हम कैसे अमल करते हैं? क्या हम ईमान से चलते हैं या ईमान से भर जाते हैं?
यहाँ पर हम ईमान के बारे में देखते हैं। अली मलिक बगैर ईमान बैतुल हम से मुआब को गया और अपने साथ नोमी और बेटे मखलून और कलियून को लिया, और अली मलिक के मरने तक खुदा का हाथ उन पर बहुत ज़्यादा भारी रहा। ये रूत की किताब के वाक़यात हैं। और ये रूत की कहानी के वाक़यात हैं। इसी तरह हम दाऊद को अपनी माँ और बाप को मुआब ले जाते हुए देखते हैं। शायद उसने सोचा कि उसकी दादी रूत मुआबी थी, और ये एक मुंतफिक करने वाली सोच है, लेकिन मुंतफिक हमारे जहन को कंट्रोल नहीं कर रही, बल्कि ईमान हमें कंट्रोल करता है, ईमान के अमाल। लिहाजा उसने कहा कि वो अपनी माँ और बाप के लिए मुआब के बादशाह के पास पनाह लेगा, और उसने ऐसा एक तरफा जिस्मानी ताल्लुक़ और जिस्मानी बंधन की वजह से सोचा, और ये मुआब के बादशाह और साउल बादशाह में दुश्मनी की वजह से भी हो सकता था। लेकिन खुदावन हम सबसे तवक्को करता है कि जब हम दुख या मायूसी की हालत में हों तो हम ईमान में चलते रहें। सही। मुआब जाने में क्या ख़तरा है? हम इसके रूहानी मानी जानना चाहते हैं। हम जुग्राफिया जगहों की बात नहीं कर रहे। दुरुस्त है। लिहाजा मुआब यर्दन में था या फिर कहाँ था? भाई, हम जो जानना चाहते हैं वो रूहानी असबाक हैं। किसी भी शख्स के लिए रूहानी मानी में बैतलहम छोड़कर रूहानी मानी में मुआब जाना क्यों खतरनाक है, इसके बारे में बताइए। खुदा की मर्जी की भरपूरी और खुदा की कुर्बत और जहाँ इबादत की जाती है वो जगह बैतुलहम है। दुनिया की मौजूदगी और दुनिया की चीज़ें, जिस्म की ख्वाहिशात और आँखों की ख्वाहिशात और माल पर फ़ख्र मुआब की तरफ इशारा करते हैं। और दरअसल हम देखते हैं कि ईमानदारों की दो इकसाम हैं। एक रूहानी ईमानदार हैं जो रूहानी तौर पर बैतुलहम में मौजूद हैं, और दूसरे जिस्मानी ईमानदार हैं जो रूहानी तौर पर मुआब में मौजूद हैं। इसकी वजाहत के लिए मैं एक मिसाल देना चाहूँगा। हम अजीज़ लूका तबीब और दिमास को देखते हैं। अजीज़ लूका तबीब के बारे में कहता है कि पालूस के साथ रहा, बैतलहम में रहने वाले ईमानदार की मिसाल, जबकि दिमास के बारे में पालूस ने कहा मौजूदा जहान को पसंद करके मुझे छोड़ दिया गया। बेशक हमें वो सफ़र करने वाले लोग याद हैं जबकि वो वादे की सरजमीन में दाखिल हो रहे थे। वो मशरिक से मगरिब की तरफ आए, दरिया यर्दन के मशरिक से दरिया यर्दन के जरिए मगरिब में दाखिल हुए। बैतलहम से मुआब की तरफ लौटने का मतलब है मगरिब से मशरिक की तरफ दोबारा लौटना। गोया ये ईमान की और वादे की सरजमीन में से पुरानी हालत में वापस आना था। शायद ये हमें रूहानी तौर पर बताता है कि ईमानदार के लिए एक बार फिर पुरानी चीज़ों का पीछा करना और उनसे मिलाप करना दुरुस्त या अच्छा नहीं है। पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गईं। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। अजीज नाजरीन, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। जी, सवाल कीजिए। हम जानते हैं कि ईमानदार अपनी ज़िंदगी में दुख का शिकार होता है। ईमानदार की ज़िंदगी में बहुत से दुख वाक़या होते हैं। मैं कैसे ये जान सकती हूँ कि मुझ पर आने वाला दुख गुनाह की वजह से है या मैं पाकीज़गी में दुख उठा रही हूँ? सही। मैं कैसे जान सकता हूँ कि मैं खुदावन की तरफ से पाक किए जाने की वजह से दुख उठा रहा हूँ या मैंने जो बोया वो काट रहा हूँ? ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि बाज़-औक़ात उन दोनों में फ़र्क करना बहुत मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पर, जब खुदावन ने अब्राहम को आजमाया और कहा अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है और जिससे तू प्यार करता है साथ ले, उसे सोख्ती कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। और लिखा है कि जब उसे आजमाया गया तो उसने अपने इकलौते बेटे को पेश कर दिया। लेकिन उसने एक लम्हे के लिए भी शक नहीं किया कि वो जो दुख उठा रहा है उसके ईमान की असल परख है। ईमान का इम्तिहान साबित कदमी पैदा करता है। ईमान का इम्तिहान जिससे उसे परखा गया और उसने महसूस किया कि उसने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि खुदावन मुझे कुछ करने को कह रहा है और मुझे ये करना होगा और आखिर तक फर्माबरदार रहना होगा और फर्माबरदारी के सफर को जारी रखना होगा। लिहाजा एक वाज़ेह शऊर के साथ उसने इसहाक को लिया और आग और छुरी ली और अपने जिंदा खुदा के हुक्म की तामील करने को निकल पड़ा, ये सोचे बगैर कि शायद कोई गुनाह है जिसकी वजह से उसे
اس نظم و ضبط کی ضرورت پڑی. خداوند یہ کرنے والا تھا، اسے نہیں بتایا گیا. اس نے اکلوتے بیٹے کو لیا. اور میں کہوں گا کہ ایمان کی ایک اور مثال شونمی کی ہے، اور اس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا تھا. شونمیت کا اکلوتا بیٹا مارا گیا، لیکن اگر وہ بھی اپنا جائزہ لے گی تو جانے گی کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا. خداوند میں تجھ سے پیار کرتی ہوں، میں تیرے کلام سے پیار کرتی ہوں، میں تیرے بندے سے پیار کرتی ہوں، اور میں تیرے لوگوں میں رہتی ہوں. میں نے اپنے گھر کو خدا کے بندے کے لیے کھولا، اور میرا گھر وہ جگہ بن گیا جہاں خدا کا کلام سنایا گیا. اور یقینی طور پر اس کا مطلب اچھا تھا، برا نہیں. آپ کہہ رہے ہیں خدا کی آمد پر خود کو اپنی جانچ. یہی چیز یوسف کے ساتھ اس کی مصیبت میں ہوئی. ایک پھلدار شاخ جسے مالی نے اس لیے چھانٹا تاکہ زیادہ پھل لائے، اسے چھانٹا. یوسف 11 سال بعد جب وہ قید میں تھا تو ساقی سے اس نے ایک جملہ کہا، اور یہاں بھی میں نے کچھ ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے میں قید خانہ میں ڈالا جاؤں. یقینی طور پر وہ مطمئن اور واضح طور پر شعور کا مالک تھا. اس نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں تاکہ جانے کہ خدا اس کی طرف ہے. خدا نے اس پر دکھ آنے دیا مگر بہت پیار کے ساتھ. اس کے برعکس وہ ہے جو کانٹا ہے، اور یعقوب کی زیادہ تر مصیبت اس کے بوئے ہوئے کی کٹائی تھی. اس نے بہت دکھ اٹھائے، بہت رویا، بہت دباؤ برداشت کیا اور بہت کچھ کھویا. اس کا زیادہ تر دکھ وہ فصل تھی جو اس نے بوئی تھی. یہ وہ غلطیاں تھیں جو اس نے کیں، اسی لیے وہ اپنا منہ نہیں کھول سکتا تھا. اور ہم نے سارپت کی بیوی کا بھی ذکر کیا تھا جس کے ساتھ ایلیا تقریباً 2 سال رہا، یا پھر 2 سال سے تھوڑا زیادہ. اس نے ایلیا سے کہا تو میرے پاس آیا ہے کہ میرے گناہ یاد دلائے اور میرے بیٹے کو مار دے. جانچ. بالکل. چنانچہ جانچ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہونے کا وقت ہے، یا یہ خدا ان کی طرف سے پاک کرنے کا عمل ہے. بونے کی کٹائی ہے یا پاکیزگی. بالکل. آخری مثال سمسون کی ہے، اور سمسون بھی یوسف کی طرح جیل میں گیا. لیکن جب یوسف قید میں گیا تو یہ کہہ سکتا تھا یہاں بھی میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کے سبب سے میں قید خانہ میں ڈالا جاؤں. لیکن سمسون یہ نہ کہہ سکا. ٹھیک ہے. سمسون جانتا تھا کہ اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی غلطیوں کی وجہ سے ہے. انہوں نے اس کی آنکھیں نکال دیں اور اسے پیتل کی بیڑی میں جکڑا، اور وہ قید خانہ میں چکی پیسا کرتا تھا. بھائی اسامہ، ان واقعات کے بعد ساؤل ادومی دوئگ کے پاس گیا، اور دوئگ نے اسے وہ چیزیں بتائیں جن کا مطلب تھا کہ اخی ملک داؤد کا طرفدار بن گیا ہے، اور یہ کہ وہ اس کے خلاف ہو گئے ہیں. چنانچہ اخی ملک کو مارنے کے بجائے اس نے کاہنوں کو مار ڈالا. اس رویے کے بارے میں بتائیں. دراصل ہم ساؤل میں پاگل پن کا ایک نمونہ دیکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بڑے بننے اور ایزا رسانی کے درمیان ایک اتحاد ہے. اس نے اپنے آپ کو سب سے اوپر اور شریعت سے بالا تر اور سب سے بڑھ کر ایک بادشاہ کے طور پر دیکھا. داؤد کون ہے؟ وہ بیت الحمی چرواہے یسی کا بیٹا ہے. سیمیل کون ہے؟ وہ صرف ایک ریٹائرڈ قاضی ہے. یہ کاہن کون ہے؟ وہ صرف کرائے کے سپاہی ہیں، کیونکہ میں ان سے بڑا ہوں. وہ میرے خلاف میرے دشمنوں کی طرف کھڑے ہو رہے ہیں اور وہ مجھے ستانا چاہتے ہیں. اس کے بعد وہ اس حد تک پاگل ہو گیا، اس نے خداوند کے تمام کاہنوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا. اس کے محافظ اور آدمی اس کے ساتھ متفق نہیں، لیکن اس نے اس شخص کو پایا جس نے اس کی تعریف کی تھی. ادومی دوئگ اور خداوند کے کاہنوں کو مار ڈالا. اور ہم ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جس نے خود کو سب سے بڑا سمجھا، اور یہ کہ ہر کسی نے اسے ستایا، اور یہ کہ وہ پہلے درجے کا مستحق تھا، اور وہ ہر شخص کو پوری طرح تباہ کرنے کے لیے تیار تھا جو اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ پر کھڑا تھا. ان کاہنوں میں سے کچھ بچ گئے، وہ کون تھے؟ ابھی تر وہ داؤد کے پاس بھاگ گیا، اور دراصل داؤد نے اسے بتایا اس کی وجہ میں ہوں، اور در حقیقت جو کچھ ہوا اس کی وجہ داؤد تھا، کیونکہ اس نے اخی ملک سے جھوٹ بولا تھا. لیکن اس کے علاوہ یہ مت بھولیں کہ اخی ملک کا پورا خاندان وہ فصل کاٹ رہا تھا جو کہ ایلی نے بوئی تھی، اور یہ سب کچھ خداوند کی نگرانی میں ہوا تھا. خدا کبھی بھی وقت ضائع اور نہیں خداوند کرتا. کے اختیار کے نیچے خدا ان معلومات سے حیران نہیں ہوا. ڈاکٹر محیب 23ویں باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے، تب داؤد نے خداوند سے پوچھا. داؤد خداوند سے پوچھنے کے لیے لوٹا اور خداوند کی طرف آیا. اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ روحانی تجربات سے اس نے سیکھا کہ خود پر بھروسہ نہیں کرنا، اپنے آپ سے ڈرنا اور اپنے تمام فیصلوں میں خدا پر بھروسہ کرنا ہے. وہ اچھا انسان تھا جو خداوند کی طرف متوجہ ہوتا اور اپنی راہوں میں اور فیصلے کرنے کے وقت خداوند سے پوچھا کرتا تھا، اور خداوند کبھی ایمان کو ناکام نہیں ہونے دیتا. جو اس پر بھروسہ رکھتا، اپنی آنکھیں اس پر لگاتا، اس کی سوچ کے مطابق چلتا، وہ اس کے ساتھ چلنے میں خوشی محسوس کرتا ہے. صحیح.
اب وقت ہے کہ ہم جانیں کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ساؤل نے کتنے سال تک داؤد کا پیچھا کیا جب تک کہ وہ بادشاہی کے تخت پر نہ پہنچا۔ تقریباً 10 سے 15 سال تک۔ 10 سال سے 15 سال، صحیح۔ پیار کرنے والا خداوند اپنے پیارے کو تکلیف کیوں دیتا ہے؟ دکھ کی دو اقسام ہے، ایک وہ ہے جو خدا کی مرضی سے آتی ہے اور دوسری قسم وہ ہے جو گناہ کی وجہ سے آتی ہے جو میں نے کیا، اور اس وقت وہ دکھ اٹھانے والے ایماندار سے دور نہیں ہوتا بلکہ وہ اس سے ہمدردی کرتا ہے اور اس کے دکھ کو محسوس کرتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ اس کے ساتھ دکھ اٹھاتا ہے، کیونکہ جس صورت میں اس نے خود ہی آزمائش کی حالت میں اس کے ساتھ دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے۔ صحیح، خدا آپ کو برکت دے، بہت شکریہ۔ خادمین کا بھی بہت شکریہ، خدا ان کے فضل سے آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ كيف أنسى سيدي الغالي المسيح، كيف أنسى دام ذا الجنب الجريح، من رآني في هواني فأتى طوعا إلي، من فداني واشتراني كاسرا قيد يدي، كيف أنسى قلبك العافي الكبير، من عفى عني وعن جرمي الخطير، فمحى كل ذنوبي وابتدى عهدا جديدا، وملا بالروح قلبي فغدا قلبي سعيدا، كيف أنسى سترك طول السنين، يدك الحارسة في كل حين، وسط حزني وسط ضيقي وسط أمواج الحياة، صرت حصني ورفيقي، صرت لي باب النجاة، أنسى سيدي ذاتي هنا، فعنادي قد أذاقني العنا، فأغني في حياتي عالما أني غريب، ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب، فأغني في حياتي عالما أني غريب، ذاكرا أنك ربي سوف تأتي عن قريب، فأغني۔ تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں نام، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔